شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مٹھی بند کر کے یہ چھوٹی سی صورت پڑھ لے، رب اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ مانگنا چھوڑ دیں گے۔ گارنٹی شدہ یہ وظیفہ ہے، اگر آپ یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، اپنے رب کا نام صبح و شام یاد کرو، رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یہ ہے زاد راہ۔ صبح و شام اللہ کا نام لینا اور طویل راتوں میں اللہ کی پاکی بیان کرنا، اس سرچشمے سے رابطہ بحال رکھنا جہاں سے قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے۔ یہی سرچشمہ قوت کا بھی سرچشمہ ہے، یہی اس راہ کے ساز و سامان کا بھی ماخذ ہے، اور اس کے ساتھ رابطے کا طریقہ ذکر و فکر، تسبیح و تحلیل اور دعا و عبادت ہے، خصوصاً طویل راتوں کے اوقات میں، اس لیے کہ یہ راہ طویل ہے اور یہ بوجھ بھاری ہے، لہٰذا اس راہ کے لیے بہت ہی بڑی مقدار میں زاد راہ کی ضرورت، اور طویل راتوں کی تنہائیوں میں صرف بندے اور رب کی ملاقات تنہائی میں رہتی ہے۔ نہایت پر امیدی اور محبت کی فضا میں اس ملاقات سے تمام تھکاوٹیں اور تمام الجھنیں حل ہو جاتی ہیں، اور ضعیفی اور قلت وسائل کی کمی دور ہو جاتی ہے، اور تمام تھکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، اور انسان دیکھ لیتا ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ کام کر رہا ہے وہ ایک عظیم مقصد ہے، اور پھر اس کے مقابلے میں جد و جہد اور قربانی اور راہ کی مشکلات اور قربانیاں بہت کم نظر آتی ہیں۔ اللہ رحیم و کریم ہے، اس نے اپنے بندے کو دعوت کا ذمہ دار بنایا، اس پر قرآن کریم نازل فرمایا، انہیں بتایا گیا کہ ان ذمہ داریوں کا بوجھ کیا ہے اور راہ کی مشکلات کیا ہیں، لہٰذا اللہ نے اپنے نبی کو بے سہارا نہیں چھوڑا، اس کی نصرت فرمائی، اور یہ تربیت اور راہ کی ان مشکلات کے مقابلے کے لیے تیاری کروانا بھی دراصل اللہ کی مدد اور نصرت ہے۔ اصحاب دعوت اور احیاء اسلام کے لیے کام کرنے والوں کا یہی زاد راہ ہے، ہر دور میں اور ہر جگہ یہ دعوت ایک ہے، اس کا طریقہ کار بھی ایک ہے، اور حالات اور واقعات بھی ایک ہے۔ اہل باطل نہ ہمیشہ اس کے خلاف ایک ہی راستہ اختیار کیا ہے۔ جو وسائل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برخلاف باطل نے اختیار کیے، وہی ہر باطل ہر حق کے خلاف استعمال کرتا ہے۔ ہمیشہ باطل ایک ہی قسم کے اسباب و وسائل لے کر حق کے مقابلے میں آتا ہے، لہذا حق کے اسباب اور وسائل بھی وہی ہونے چاہیے جو اللہ نے اختیار کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، اور اگر وہ ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور اس نے دی تمہیں ہر چیز جو تم نے مانگی اس سے، اور اگر تم شمار کرو اللہ کی نعمت کو تو نہیں شمار کر سکو گے، اسے بے شک انسان یقیناً بڑا ظالم، بہت ناشکر ہے۔ ان آیات مبارکہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز طلب کرتا ہے تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں وہ چیز عطا فرما دیتے ہیں، وہیں پر انسان کو بغیر مانگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں، لیکن ان نعمتوں کے حصول کے باوجود انسانوں کی بڑی تعداد ظالم اور ناشکری کے راستے پر ہی چلتی رہتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رحمان میں انسانوں اور جنات کو تکرار کے ساتھ مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سورہ نحل کی آیت نمبر 53 سے 55 میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو کچھ اس انداز میں یوں بیان فرماتے ہیں، اور جو تمہارے پاس کوئی نعمت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب پہنچے تمہیں تکلیف تو اسی کی طرف تم آہوزاری کرتے ہو، پھر جب وہ دور کر دیتا ہے تم سے تکلیف تو اللہ تعالیٰ ہی دور کرنے والا ہے، تو اچانک ایک گروہ تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شریک بنانے لگتے ہیں تاکہ وہ ناشکری کریں ان نعمتوں کی جو ہم نے دی ہیں، سو تم فائدہ اٹھا لو، پس ان قریب تم جان لو گے۔ ان آیات مبارکہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو جملہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے حاصل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام تکلیفوں کو بھی دور فرماتے ہیں، لیکن انسانوں کی ایک بڑی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرتی رہتی ہے۔ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناشکری پر ناراض ہوتے ہیں اور شکر گزاری پر اپنی نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں، چنانچہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بلا شبہ میرا عذاب یقیناً بہت ہی سخت ہے۔ محترم ناظرین، جو شخص یہ سورت مٹھی باندھ کر کے صرف 21 بار پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوگا اور اسے وہ سب کچھ نوازے گا جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ یہ بہت آسان سا عمل ہے، معجزات کو دیکھنے والا عمل ہے، یہی خاص عمل ہے جو دولت کو فوری طور پر غیبی طریقے سے آپ کے پاس لانے والا ہے۔ ایسا عمل ہے، ایک دن لوگوں نے یہ وظیفہ پڑھا اور صبح رزق کی دولت سے مالا مال ہو گئے، گھر میں کاروبار میں دولت کی ریل پیل ہو گئی،
دولت کی برسات صبح سے ان کی زندگی میں شروع ہو گئی۔ دولت کی طوفانی بارش برس رہی ہے۔ پورے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ کے معجزہ دیکھنا چاہتے ہیں تو 5 منٹ کا یہ عمل کر کے آپ لوگ دیکھ لینا۔ تقدیر کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا۔ ناظرین، آپ لوگوں کے لیے دعا مانگ رہا ہوں۔ آپ سب لوگ میرے ساتھ سچے دل سے آمین ضرور کہیے گا، آپ لوگوں کی تنگ دستیوں اور مشکلات کے لیے، کیونکہ یہ آمین کئی لوگوں ایک ساتھ ہی جب یہ آمین کہیں گے، نہ کسی ایک کی سچے دل سے نکلی ہوئی آمین میں بھی آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ تو سب مل کر آمین ضرور کہیے گا۔ میں ایک چھوٹی سی دعا کروں گا تمام لوگوں کے لیے، خاص طور پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ، اے میرے پیارے اللہ پاک، جو بھائی بہن تنگ دست اور غریبی مفلسی میں جی رہے ہیں، ان کے پاس پیسے کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے، مال و دولت کی کمی ہے، اولاد کی کمی ہے، یا اولاد تو ہے لیکن وہ فرما بردار نہیں ہے، میرے مولا غیب سے ان کو ڈھیروں رزق عطا کر دے، ان کو دولت عطا کر دے، ان کے پاس اتنا پیسہ آ جائے، جو میرے بھائی بہن اس تک ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان کے پاس دولت اتنی آ جائے کہ وہ خود محلے بھر میں غریبوں اور مستحق لوگوں میں بانٹ بانٹ کر تھک جائیں، اور پھر بھی سمجھ نہ آئے کہ مزید مستحق افراد کہاں سے دیکھیں، لیکن دولت پھر بھی ختم نہ ہو۔ اے میرے اللہ پاک، جو لوگ پریشان حال ہیں، اے میرے مولا پاک، تو ان کی بھی مدد کر، تمام دنیا کے مسلمانوں کی مدد کر دے، آمین۔ اے اللہ پاک، ہم نے جو کچھ بھی مانگا وہ سب کچھ ہمیں عطا کر اپنے فضل و کرم سے، اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی ہمیں عطا کر، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں، آمین لازمی کہیے گا۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر پورا یقین اور اپنے اللہ سے امید رکھتے ہوئے کرنا ہے۔ کسی بھی صورت آپ کو مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اچھے اور برے حالات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ محترم ناظرین، مٹھی باندھ کر کے یہ عمل کرنے سے دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، غیب سے دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ آج کا یہ وظیفہ جو میں آپ کو ابھی بتاؤں گا، یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہے، میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں۔ آپ اسے لازمی آزما کر دیکھ لیں تاکہ آپ سب بھائی بہنوں کا فائدہ ہو، اور آپ سب کا مجھ پر بھی اعتماد پختہ ہو جائے کہ میرے بتائے ہوئے وظیفے سے کسی کی زندگی بدل گئی ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے صرف ایک تسبیح کرنی ہے، اور اس کام میں آپ کے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ ہی لگیں گے یہ تسبیح کرنے میں، لیکن اس کی جو فضیلتیں، اس کی جو برکتیں اور اس کے جو کمالات ہیں، وہ اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے۔ جب آپ خود دیکھو گے یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے، تو آپ سب مجھے دعائیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ایسے ذرائع بنیں گے، آپ کے ایسے غیبی خزانوں سے مدد ہوگی کہ آپ حیرت سے دیکھتے رہ جاؤ گے۔ وہ لوگ بھی ادب سے بات کریں گے جو پہلے آپ کے ساتھ بولنا بھی گوارہ نہیں کرتے تھے، بلکہ بولنا تو دور کی بات ہے، وہ آپ کو دیکھنا بھی پسند نہیں فرماتے تھے، کیونکہ ناظرین یہ تسبیح بہت ہی طاقتور تسبیح ہے۔ جو کلمات ہیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو وہ آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں بھی مسائل ہیں، دولت کو لے کر ہیں، گھریلو پریشانیاں، رشتوں کی بندش ہے یا جادو ہے، ٹونے کس نے کر دی ہیں، اس وظیفے سے وہ سب حل ہو جائیں گے، اور اتنی دولت ملے گی، اتنی ملے گی کہ آپ کے گھر میں جتنے بھی مسائل ہوں گے دولت کی وجہ سے وہ دور ہو جائے۔ اللہ کے حکم سے کوئی تنگ دستی نہیں ہوگی، آپ کے گھر میں خوشحالی ہوگی، آپ کے پورے گھر والے اچھا کھائیں گے، وہ اچھا پہنیں گے، کیونکہ آج کل دنیا میں آدھے سے زیادہ مسائل دولت ہی کی وجہ سے ہیں۔ اس لیے جب انشاءاللہ اللہ کی طرف سے آپ کو بے شمار دولت ملے گی تو آپ اچھی طرح اپنی بیماریوں کا علاج بھی کروا سکیں، اچھی زندگی گزارے اور معاشرے میں بھی سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہوں گے۔ دولت سے آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم بھی دے سکیں گے، بیٹیوں کو کسی اچھی سی جگہ شادی بھی کر سکیں گے، لیکن یہ سب تب ہوگا جب آپ کو ڈھیر ساری دولت ملے گی، اور اس کے لیے یہ وظیفہ آپ نے اچھے طرح کر لینا ہے۔ ویڈیو احتیاط سے اور مکمل دیکھنی ہے، ورنہ پھر سمجھ نہیں آئے گی اور وظیفہ بھی ٹھیک طرح سے اثر نہیں کرے گا، اور پھر آپ لوگ کمنٹ میں پوچھیں گے اس وظیفے نے تو اثر نہیں کیا۔ اس میں وظیفے کا قصور نہیں ہوتا، بلکہ اصل میں غلطی آپ لوگوں کی ہوتی ہے، اور آپ وظیفہ پورا سنتے ہی نہیں۔ آپ نے اپنی زندگی سنوارنی ہے تو ویڈیو مکمل دیکھنا۔ ناظرین، یہ وظیفہ بہت طاقتور وظیفے کا طریقہ کار آپ اچھی طرح جان لیں۔ جب آپ کو ٹائم ملے آپ اس وقت اس کو کر سکتے ہیں، اور کوئی بھی میرا بہن بھائی کر سکتا ہے، میری طرف سے مکمل اجازت ہے۔ مرد عورت دونوں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ پاک صاف ہو لیں، باوضو ہو لیں۔ جب پاک صاف اور باوضو ہو کر آپ خدا کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں تو آپ کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے۔ بہت سی احادیث میں صفائی کے بارے میں آیا ہے، اس لیے آپ نے صفائی کا خیال رکھنا ہے، اس لیے آپ نے وظیفہ کرتے وقت وضو میں ہونا ہے۔ لیکن اگر آپ اس وظیفے کو کسی نماز کے بعد کریں گے تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ نے اسی وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہوگا، اور آپ پاک صاف بھی ہوں گے۔
آپ نے سوچا کہ ابھی تھوڑا سا کام کر لوں یا کسی سے باتیں کر لوں پھر وظیفہ کر لیں گے، آپ نے ایسا نہیں کرنا، کیونکہ اس طرح کسی بھی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے، بلکہ آپ نے نماز پڑھنے کے بعد کسی سے کوئی بھی بات نہیں کرنی اور اسی جگہ بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود شریف اچھی طرح آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 بار کہنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہی دونوں کلمات آپ نے پڑھنے ہیں، یعنی صرف 7 مرتبہ۔ پھر آپ نے درود شریف یعنی درود ابراہیمی پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد آپ 41 مرتبہ پڑھو گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمات جب آپ 41 مرتبہ پڑھ لو گے تو آپ نے ایک مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ نے مٹھی بند کر لینی ہے اور مٹھی بند کر کے پڑھنا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ سورہ کوثر پڑھنی ہے اور پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد مٹھی کو کھول دینا ہے۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، آپ کے زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 منٹ لگیں گے، لیکن اس کی فضیلت اتنی ہے کہ آپ سب حیران رہ جائیں گے۔ سورہ کوثر کے فوائد میں سے ایک فائدہ دشمنوں سے بچانا بھی شامل ہے۔ اپنے دشمنوں کے خوف اور بدسلوکی کی نسبت ہجوم کو دور کرنے کے لیے سورہ کوثر قابل ذکر طریقوں سے آپ کی مدد کرے گی۔ سورہ کوثر آپ کی حاجت کو پورا کرنے میں مدد دیتی ہے۔ شادی اور محبت کے معاملات میں مدد کے لیے سورہ کوثر سب سے زیادہ مفید ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے کے فائدے سن لیں۔ نمبر 1، دشمنوں کی پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس سورت کو پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ دشمنوں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہو جائے گی۔ نمبر 2، نئے جنم کو زندہ بچانا۔ وہ شخص جس کے بچے پیدائش کے بعد زندہ نہیں رہتے، نماز فجر کے بعد 41 دن تک سورہ کوثر کی متعدد بار تلاوت کرے، انشاءاللہ سورہ کوثر کی برکت سے وہ زندہ رہے گا۔ نمبر 3، محفوظ زندگی کے لیے اللہ کی عطا اور سورہ کوثر سے زندگی محفوظ رہتی ہے۔ نمبر 4، کاروبار کو بڑھانے اور چوری سے بچانے کے لیے جو شخص سورہ کوثر کو روزانہ کئی بار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاروبار کو وسعت دے گا اور اس کے علاوہ اس کے مال کو چوری سے بچا لے گا۔ نمبر 5، مضبوط حافظے میں مدد کرنے کے لیے جو شخص سورہ کوثر کو 129 مرتبہ پڑھے گا، اسے ہمیشہ کچھ بھی یاد رہے گا اور اس کی قوت حافظہ مضبوط ہوگی۔ نمبر 6، شادی کے لیے مددگار۔ شادی کے لیے سورہ کوثر کی تلاوت کرنے سے خیالات کو متاثر کرنے والی برکات پیدا ہوتی ہیں۔ سورہ کوثر شادی کو برکت دیتی ہے۔ یہ وظیفہ ایک مؤثر اسلامی درخواست ہے جو آپ کو مناسب عمر اور مناسب فال تک پہنچنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ نمبر 7، محبت کے لیے مددگار۔ محبت کی شادی میں بھی سورہ کوثر فائدہ مند ہے۔ اپنی نماز ختم کرنے کے بعد 21 کالی مرچ اپنی ہتھیلی پر رکھیں۔ سورہ کوثر کی تلاوت کے بعد کالی مرچ کو پاؤڈر میں پیس دیں۔ کالی مرچ کا پاؤڈر کھانے میں استعمال کریں۔ نمبر 8، خواہش پوری کرنا۔ اگر کسی شخص کو کسی خواہش کی ضرورت ہو تو سورہ کوثر اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ نمبر 9، سورہ کوثر جنت میں ایک ندی ہے۔ چند سچائیاں ہیں جن کے بارے میں سورہ کوثر کو جنت میں آبی گزرگاہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں پانی ہوتا ہے جو دودھ سے زیادہ سفید اور ذائقہ شہد سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہ سلسلہ سورہ کوثر کے انکشاف سے شروع ہوتا ہے۔ نمبر 10، زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے روزمرہ کی زندگی میں ترقی کے لیے 33 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کریں۔ نمبر 11، اللہ کی رحمت حاصل کرنا۔ سورہ کوثر کی تلاوت سے اللہ سے عزت کی اپیل اور رحمت حاصل کیا جا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، سورہ کوثر قرآن مجید کی مختصر ترین صورت ہے۔ اس صورت کو مسلمانوں میں خوشی اور تکمیل پیش کرنے کے لیے سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ایک مسلمان کا اپنے بنانے والے کے ساتھ جوڑنا بھی بیان کیا۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 کلمے ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، یعنی ان کے کہنے یا پڑھنے والا اللہ کو بہت محبوب ہے۔ یہ کلمات زبان پر بہت ہلکے ہیں، یعنی ان کا پڑھنا نہایت ہی آسان ہے، لیکن اعمال کے ترازو میں بہت وزنی ہیں۔ یہ 2 کلمے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے، اس کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے صغیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ صغیرہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کے ایک اور حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی صبح شام
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کا جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ کلمات کو پڑھا ہوگا۔ دیکھیں کتنی اس کی فضیلتیں ہیں۔ مختلف احادیث کی روشنی میں یہ بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے، بس آپ نے اس کو اچھی طرح کرنا ہے۔ آپ نے اس کی تسبیح کرنی ہے جیسے میں نے بتایا ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھو گے کیسے آپ کو دولت ملے گی۔ اللہ کے حکم سے آپ کی بہت سی مشکلات دور ہوں گی۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں جو بھی درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی مشکلات دور ہوں گی، لیکن آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے، یا اللہ جو بھی مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں، مجھے دولت عطا کر، جو میرے مسئلے بنے ہوئے ہیں، دولت کی وجہ سے مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں۔ غرض آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے رو کر اور گڑ گڑا کر خصوصی دعا بھی کرنی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ محترم ناظرین، ہمارے معاشرے کے لوگوں کی بڑی تعداد مختلف وجوہات کی بنا پر پریشان نظر آتی ہے۔ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد معاشی معاملات میں الجھی ہوئی ہے۔ بہت سے لوگ اپنے بچوں کے مستقبل کے حوالے سے پریشان نظر آتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ مختلف طرح کی بیماریوں اور عارضوں کا شکار ہیں۔ کچھ لوگ مالی نقصانات کی وجہ سے غم اور پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے لوگ اپنے قریبی عزیز و اقارب کی موت پر دکھ اور کرب میں مبتلا ہیں۔ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، جبکہ کئی لوگ اولاد کی نعمت سے محرومی کی وجہ سے مزمل ہیں۔ کتاب سنت میں پریشانیوں اور مشکلات کے حل کے لیے بہت سی خوبصورت تدابیر بتلائی گئی ہیں، جن سے عمل پیرا ہونے سے تقریباً انسان کی مشکلات اور پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ چند تدابیر درج ذیل ہیں۔ دعا مانگنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسان کے جمیع مصائب اور مسائل کو دور کرتے ہیں۔ قرآن مجید کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر دعا مانگا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء علیہم السلام کی دعاؤں کو سنتے رہے اور ان کی امنگوں اور تمناؤں کو پورا فرماتے رہے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور لکھے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ساتھ ساتھ ملتا رہے۔